یہی ہم دیکھتے ہیں لوگ راتوں رات جو ہے نا وہ یوٹیوب کے اوپر مشہور ہو جاتے ہیں کہ جی انہوں نے تو فلاں کو لٹیرا قرار دے دیا، انہوں نے فلاں کو لٹیرا قرار دے دیا. مطلب آپ یہ بتائیں کہ 1300 سال کے بعد یہ یاد آ رہا ہے لوگوں کو کہ وہ لٹیرے تھے، کہ وہ لٹیرے تھے. اس سے پہلے کیوں نہیں یاد آیا؟ حجاج بن یوسف جیسے آدمی سے، اس طرح آپ نے کہا کہ اپنے دور کا سب سے ظالم اور جابر آدمی تھا. ایسے آدمی سے کسی خیر کی توقع ممکن نہیں ہے کہ سندھ میں اس کام کے لیے کسی کو دوڑا دیا، ارے بھائی بڑا مشکل ہے، میں مسلمان ان کو بھیجو. سوویت یونین جا گیا وہاں برباد کر دیا، امریکہ جا گیا وہاں تو بالکل ہی برباد کر دیا. یہ مسلمان ایک سپر پاور ایسی تھی کہ جہاں گئے تو اس کو اپنا نہ صرف بنا دیا بلکہ اپنا ہی بنا لیا، انسانوں کو ہی اپنا بنا لیا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو سندھ میں رائج ہیں. مثال کے طور پہ لڑکیوں کو قاری کر دیا جاتا ہے، یا قرآن سے شادی کی رسم ہے. عمر بن عبدالعزیز ہباری کے دور میں قرآن کا ترجمہ سندھی زبان کے اندر ہوا. یہ سندھ واحد صوبہ تھا کہ جس نے یونانیمسلی یہ قرارداد پاس کی کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے. تو یہاں کے لیے اس کی باؤنڈری طے نہیں ہوئی تھی، اس کی آلریڈی طے تھی. سندھی زبان جو ہے اس کا رسم الخط جو ہے وہ عربی ہے، اردو کا رسم الخط جو ہے وہ پرشین ہے، فارسی ہے. دین اسلام تو دین حق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں. اب اس کے بعد تو اس دین کی دعوت پوری دنیا میں پھیلنا ایک فطری امر ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک طے شدہ اصول ہے کہ پوری دنیا کے اندر دین اسلام کی دعوت جائے گی، پہنچے گی. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا مجھے حق نہیں پہنچا. دعا تو کرتے ہیں اللہ کوئی محمد بن قاسم پیدا کر دے، کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے. تو یہ محمد بن قاسم کی آپ کو لگتا ہے کوئی موجودہ سندھ میں کوئی آمد کی کوئی گنجائش ہے؟ وہاں بھی کوئی محمد بن قاسم آئے، سارے راجہ داہر ہی رہیں گے. السلام علیکم، میں جہانزیب رازی جاگ پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور آج کا جو موضوع ہے وہ 10 رمضان المبارک یوم باب الاسلام کے حوالے سے مشہور ہے اور تاریخ میں ایک اہم موضوع کے طور پر یاد کیا جاتا ہے. اس کے حوالے سے کئی سارے شبہات بھی موجود ہیں، کئی ساری چیزیں ہیں جو ڈسکشن میں رہتی ہیں. بہت ساری آپ دیکھتے ہوں گے کہ متنازع قسم کی گفتگو بھی اس موضوع پر ہمیں ملتی ہے. لیکن بہرحال آج اگر سندھ میں یا کراچی میں اسلام اور مسلمان موجود ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں اس دن کی، اس 10 رمضان مبارک جو محمد بن قاسم کی سندھ میں آمد ہے، اس میں ان کا کردار ہے. اس میں کیا معاملات رہے، کیا صورتحال رہی محمد بن قاسم کی سندھ آمد، اور پھر اس کے بعد سندھ میں اور پھر آگے مکران تک محمد بن قاسم کا جو لشکر ہے وہ گیا، یہ کیا معاملات رہے. اس موضوع پر ہم نے بات کرنے کے لیے آج جس مہمان کو دعوت دی ہے وہ اپنا تعارف انشاءاللہ خود ہی کروائیں گے. لیکن پچھلے 15 سالوں سے وہ نہ صرف ہسٹری پڑھا رہے ہیں بلکہ اس کے ایک طالب علم کی حیثیت میں کئی کتابوں کے مطالعہ بھی ان کے زیر مطالعہ کئی کتابیں رہی ہیں. تو آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے. ہمارے درمیان موجود ہیں عبید احمد خان صاحب. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف خود ہی پیش کریں. میں تو تھوڑا بہت ہی میں نے ذکر کیا ہے، تو آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبید احمد خان میرا نام ہے اور میں پچھلے 20 برسوں سے درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں. اس میں میرا جو بنیادی جو مضمون ہے وہ تاریخ اور مطالعہ پاکستان اور اس سے منسلک جو تاریخ عمومی ہے، ان موضوعات کے اوپر میں درس و تدریس سے پچھلے 20 سالوں سے وابستہ ہوں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کی مصروفیات اور بھی ہیں، وہ بھی اگر آپ. بس کچھ سماجی مصروفیات ہیں اور ہم اپنا جو میرا مقامی علاقہ ہے وہاں پر میں بلدیاتی حیثیت سے نمائندہ بھی ہوں عوام کا، اس کی بھی کچھ مصروفیات ہیں. اور مزید یہ کہ کچھ ہمارے جو سوشل ورکس ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ایکٹیویٹیز میں ہماری مصروفیات رہتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ہم چاہیں گے کہ اس موضوع پر ہی ہم اپنے آپ کو اسٹک کریں انشاءاللہ. اور یقیناً ایک 20 سال کا آپ کی طویل تجربہ بھی ہے، مطالعہ بھی ہے تاریخ کو پڑھانے کا اور پڑھنے کا، سمجھانے کا، سمجھنے کا. تو آج کیونکہ 10 رمضان مبارک کے حوالے سے ہی ہم بات کر رہے ہیں کہ محمد بن قاسم کی سندھ میں آمد ہوئی، اور اس دن کو ہم یوم باب الاسلام کے طور پر بھی جانتے ہیں. لیکن کچھ ایک مجھے نہیں پتا کہ جان بوجھ کے یا انجانے میں کنٹروورسی بہرحال ایک یہ ہے کہ یہ ایک افسانہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوا تھا. تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی تاریخ کے طالب علم ہیں، تو اسی حوالے سے ہم چاہیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیوں اس طرح اس کو کنٹروورشل بنایا جاتا ہے یا بن گیا ہے، اور اس میں کتنی حقیقت ہے.
دیکھیں اس میں جو سندھ کی تاریخ ہے اس کے اوپر کچھ مستند کتابیں تو بہت ساری ہیں، لیکن چچ نامہ ایک جسے فتح نامہ سندھ کہتے ہیں، اسی طرح اعجاز اللہ قدوسی صاحب نے اس کے اوپر بڑی عرقریزی کے ساتھ تحقیق و جستجو کی، اور ان کی کتاب جو ہے تاریخ سندھ کے نام سے بڑی مستند مانی جاتی ہے۔ صحیح۔ اس میں ان واقعات کا تذکرہ موجود ہے، اور اب میں آپ سے آپ اس وقت اس دور میں دیکھ لیں، ابھی گزشتہ عرصوں میں کچھ واقعات ہوئے ہیں۔ ایک نوجوان جو تھا وہ لاپتہ تھا، اس کے بعد اس کی باڈی ملی ہے بلوچستان کے علاقے سے، صحیح۔ لیکن کوئی اس واقعے کی اصل حقیقت اس دور میں بھی نہیں بتا سکتا کہ اصل میں واقعہ ہوا کیا ہے۔ تو تاریخ کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ کچھ حوالوں کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، اور اس کے اندر جو واقعات ہوتے ہیں، ایک روایت ہوگی یا زیادہ زیادہ 2 روایت ہوگی، لیکن حقیقت ہمیں اسی کو ماننی پڑتی ہے۔ بعد میں پھر کوئی اور ریفرنس کہیں سے آ جائے، لیکن اس ریفرنس کو دیکھنا پڑتا ہے وہ کتنا مستند ہے۔ لیکن سندھ کے حوالے سے جو اب تک تحقیق جستجو یہاں پر کی ڈاکٹر نبی بخش بلوچ نے، اسی طرح اعجاز اللہ قدوسی صاحب نے، کچھ اور دیگر مورخین میں، اس سے ہمارے سامنے یہی بات سامنے آتی ہے کہ سراندیپ جسے آج ہم سری لنکا کہتے ہیں، اس سے مسلمانوں کی، مسلم علاقوں کی، عراق و بصرہ کی جو ہے وہ بحری تجارت آمد و رفت رہتی تھی، اور وہاں سے ایک کانوائے جو تھا جس میں کچھ خواتین تھیں، کچھ مرد حضرات تھے، وہ وقت خلیفہ کے لیے سراندیپ کے حکمران نے کچھ تحائف بھیجے، جس میں حفیظ غلام بھی تھے، اس میں کچھ جواہرات بھی تھے، کچھ اور تحائف تھے۔ یہ جب وہ روانہ کیا تو آج کے دور میں تو سمندری سفر 20 سمندر میں ہوتا ہے، بالکل اس کا ایک روٹ طے ہے، لیکن پہلے دور کے اندر جو ہے وہ سمندر کا سفر بالعموم جو ہے ساحل کے نزدیک کیا جاتا تھا زیادہ تر، تاکہ اگر کوئی سمندری طوفان آئے یا کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال ہو تو اس کے اندر فوری طور پہ ساحل پہ آ جائے۔ صحیح۔ تو کچھ سمندری طوفان آیا یا کوئی اس طرح کے معاملات ہوئے کہ وہ جو پورا کانوائے تھا، یہ جو پورا ایک گروپ تھا، وہ جو ہے دیول کی بندرگاہ کے پاس جو ہے وہ آ گیا، اور وہاں جو بحری قزاق تھے جنہیں ہم پائریٹس کہتے ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ لوٹ مار شروع کر دی۔ اچھا، سارے لوگ نہیں پکڑے گئے، بلکہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اچھا، یہ الگ الگ آپ یعنی ایک جو لگتا ہے کہ ایک جہاز تھا اور اس ایک جہاز پر ہی قبضہ ہو گیا اور سارے لوگ آ گئے، اور پھر کسی خاتون نے خط لکھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی صورت حال تھی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں الگ الگ کشتیوں پہ لوگ سوار تھے یا الگ الگ انداز میں تھے، کچھ نکل گئے؟ اصل میں جو بحریہ کا تصور ہے نا، وہ 1300 سال پہلے اس طرح ہو بھی نہیں سکتا جس طرح آج ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جہاز ہے اس کے اندر کوئی 1500 لوگ سوار ہو جائیں۔ مطلب آپ یہ خود سوچیں نا کہ بر صغیر کے اندر مغلوں کی اتنی طویل حکومت رہی، لیکن انہوں نے اپنی بحری فورس ہی نہیں بنائی تھی۔ صحیح۔ اور مغلوں کی تاریخ کتنی ہے؟ 400-500 سال پرانی ہے، اور ہم جو اس وقت ڈسکشن کر رہے ہیں وہ 712 عیسوی کا کر رہے ہیں، ابھی ہم 2025 میں بات کر رہے ہیں۔ اس دور کے اندر بحری بیڑا کو اتنا بڑا جو ہے نا وہ ممکن ہی نہیں تھا۔ صحیح۔ یہ چھوٹے چھوٹے جہاز ہوتے تھے، اور اس کے اندر مختلف یعنی ایک مخصوص تعداد کے اندر لوگ سفر کر سکتے تھے۔ ابھی آپ دیکھیں جو یہ کشتی الٹنے کے واقعات آپ کے سامنے آتے ہیں تو وہ اوور لوڈ ہوتی ہے تو الٹ جاتی ہے، اگر اوور لوڈ نہ ہو تو چلتی رہے گی۔ صحیح بات ہے۔ تو اس لیے کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک بہت بڑا جہاز تھا، بلکہ وہ ایک پورا کانوائے تھا، پورا قافلہ تھا۔ صحیح۔ اس میں سے کچھ لوگ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس میں جو خاتون تھیں اس نے یا حجاج، اور ہماری مطلب عربی میں اس نے کوئی بات کہی، تو جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ تاریخ کی کتاب میں جو لکھا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کا مطلب ہے کہ یہ حجاج ہماری مدد فرما۔ تو وہ کچھ لوگ جو بچ کے عراق پہنچے تو انہوں نے حجاج بن یوسف تک یہ پیغام پہنچایا، اور اس کے بعد پھر حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو یہ خط لکھا۔ اب تاریخ میں اس کے 2 حوالے آتے ہیں کہ کہ راجہ داہر نے جواب یہ دیا کہ بحری قزاقوں کے اوپر میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسرے روایت میں یہ آتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میں یہ واپس نہیں کروں گا، یا یہ لوگ میرے پاس ہی رہیں گے۔ ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد پھر حجاج بن یوسف نے جو ہے وہ اس وقت کے جو خلیفہ تھے ولید بن عبد الملک، ان کو خط لکھا کہ ہم جو ہے اس کے اوپر اس طرح کا معاملہ ہے اور ہم وہاں پہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہنچیں۔ صحیح۔ تو ولید بن عبد الملک نے ابتدا میں تو اجازت نہیں دی، لیکن تاریخ میں یہ بھی بات موجود ہے کہ حجاج بن یوسف نے کہا کہ اچھا جو خرچہ آئے گا وہ سارا میں دے دوں گا۔ اچھا۔ ہاں، تو اس کے بعد پھر اس بنیاد پہ ولید بن عبد الملک نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آگے بڑھیں۔ تو پھر سب سے پہلے جو ہے وہ عبداللہ بن نہیان کا نام آتا ہے کہ جن کی سربراہی میں حجاج بن یوسف نے جو ہے وہ لشکر بھیجا، لیکن عبداللہ بن نہیان جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ سندھ کے ایک مشہور عالم ڈاکٹر عمر داؤد پوتا نے یہ بات کہی ہے، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے
کہ جو کلفٹن پہ عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے وہ بنیادی طور پہ عبداللہ بن نہیان ہے. اچھا ہاں یہ ان کا جو محمد بن قاسم سے پہلے حجاج بن یوسف نے جن کو اس کام کے لیے بھیجا تھا. جی اس کے بعد پھر انہوں نے دوسرے سالار ان کے سپہ سالار تھے بدیل ابن طبقہ, اچھا ان کو بھیجا, وہ بھی شہید ہو گئے. پھر تیسرے جو ہے وہ محمد بن قاسم جو اس وقت شیراز کے گورنر تھے, جو سندھ کا پڑوسی جو ایران کا علاقہ ہے شیراز, وہاں کے گورنر تھے. اور یہ بہت ذہین بھی تھے, انہوں نے بہت بہتر انداز میں شیراز کے معاملات کو ایز اے گورنر جو ہے نا وہ کیا تھا, بہت اچھے انداز میں مینیج کیا ہوا تھا. اب یہ تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ جناب محمد بن قاسم جو تھے وہ بھتیجے اور داماد تھے. اور 17 ایک اور بات بھی ہے کہ وہ محض 17 سال ان کی عمر تھی. اس 17 سال کی عمر میں ایسا کون سے اس نے کارنامے انجام دیے ہوں گے کہ بنو امیہ کے حجاج بن یوسف جیسے گورنر نے ان کو جو ہے وہ بولا کہ اب آپ جاؤ, جبکہ 2 بڑے بڑے سپہ سالار ناکامی کا شکار ہو چکے تھے. تو کیا ایسی خصوصیات تھیں ان کے اندر جو ان کو بھیجا گیا خاص طور پر؟ دیکھیں جو کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات وہ کام کہ جس سے ہم امید ہوتی ہے وہ لوگ نہیں کر پاتے اور کچھ اور لوگ اس کام کو کر لیتے ہیں. تو محمد بن قاسم چونکہ شیراز کے گورنر رہے اور ان کی جو پرفارمنس تھی ان سے حجاج بن یوسف بہت مطمئن تھا, تو اس لیے پھر اس نے یہ جو ہے وظیفہ ان کو دیا کہ آپ اس کام کو کریں گے. اب اس میں بتا دوں اس میں تاریخ کے 2 پہلو ہیں. بعض مورخین نے کہا ہے کہ حجاج بن یوسف کا بھتیجے اور داماد تھے محمد بن قاسم, اور کچھ دلائل سے یہ ثابت کیا ہے ڈاکٹر نبی بخش بلوچ نے کہ محمد بن قاسم جو ہے حجاج بن یوسف کے چچا زاد بھائی تھے. اچھا ہاں چچا زاد بھائی تھے, یعنی یہ, لیکن یہی 2 ریفرنس تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں. صحیح. بہرحال محمد بن قاسم نے جب صورتحال کا جائزہ لیا تو اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھے. اچھا میں ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ اس دور میں جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت, اس دور میں اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی پوری دنیا کا ایک اصول یہ تھا کہ ایکسپینشن آف اسٹیٹ, یہ ان کا ایک رول تھا کہ جس کے اندر بنو امیہ کے دور میں جو مسلمانوں کی ایک بڑی امپائر تھی صحابہ کرام خلفائے راشدین کے بعد, اس کے دور میں اسلامی سلطنت کا دائرہ بہت تیزی سے وسیع ہوا. یعنی اسلامی سلطنت جو حجاز تک جو تھی, جس میں سعودی عرب اور آج کا سعودی عرب, شام, عراق, فلسطین یہ علاقے تھے, تو اسی بنو امیہ کے دور کے اندر ہی شمالی افریقہ پورا فتح ہوا, جس کے اندر آپ کا مصر تھا, تیونس, الجزائر, مراکش, یہ سارے علاقے. انہی کے دور کے اندر اسپین فتح ہوا. اسی دور کے اندر ہم یہ مسلمان جو ہے وہ مشرقی ایشیا تک جو ہے ان کی پیش قدمی ہوئی. تو یہ ایک پوری سمجھ لیں کہ ایک ایکسپینشن تھی. اچھا ادھر کون تھا یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ شمالی افریقہ موروکو تک آئے, یہاں پہ کس کا نام آتا ہے, کون سا سالار جو ہے نا موسیٰ بن نصیر, قتیبہ بن مسلم, ان لوگوں کے نام آتے ہیں کہ جنہوں نے ان علاقوں کو فتح کیا. اچھا یعنی ایکسپینشن ہر طرف چل رہی تھی, ہر طرف چل رہی, اس میں سے ایک یہ بھی وہ بن گیا, یعنی ایک بہانہ بن گیا کہ ادھر سے اتفاق ہے کہ ان کی گرفتاریاں بھی ہو گئی, لوگوں کی قزاقوں نے ان کو پکڑ لیا. جی ٹھیک. تو بہرحال وہ آگے بڑھے اور دیبل تک پہنچ گئے, اور دیبل تک پہنچنے کے بعد اس کا محاصرہ کر لیا. مسلمان اس وقت جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ تھے. منجنیقیں تھیں, ایک منجنیق تھی جو سب سے بڑی, اس کا نام تھا عروس, اور وہ 500 آدمی کھینچتے تھے. اچھا ہاں. تو جب دیبل شہر کا جو ہے وہ اس کا محاصرہ کیا ہے تو وہاں یہ بات پتہ چلی کہ یہ جو جھنڈا لگا ہوا ہے, گنبد ہے عالی شان سا, اس کے اوپر یہ جو ریشمی رنگ کا جھنڈا ہے, سبز رنگ کا, یہ جب تک موجود ہے تو جب تک ہمیں کوئی فتح نہیں کر سکتا. تو محاصرے کے 5ویں 6ٹھے دن پھر محمد بن قاسم نے منجنیقوں کے ذریعے اس جھنڈے کو گروایا. تو جب وہ جھنڈا گرا تو پھر دیبل شہر کے دروازے کھول دیے گئے اور وہ علاقہ مسلمانوں کے تصرف میں آ گیا. پھر جو آج کا حیدرآباد ہے, راجہ طاہر وہاں تھا, وہاں سے اس نے محمد بن قاسم کو خط لکھا, ٹھیک, جس میں انہوں نے بڑی دھمکی آمیز الفاظ. اچھا یہ میں جو ساری بات کر رہا ہوں نا, یہ بات یہ میری بنائی ہوئی نہیں ہے, بالکل یہ ان مورخین کی کتابوں سے میں نے ریفرنسز کوٹ کر رہا ہوں کہ جن کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اسی خطے کی تحقیق و جستجو میں گزر گیا. اب ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں معاشرے میں ہو یہ گیا ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے یا اپنی پبلسٹی کے لیے روایت سے ہٹ کے ہم بات کرتے ہیں, جب جس کا کوئی جو ہے وہ ریفرنس موجود نہیں ہوتا. یہی ہم دیکھتے ہیں لوگ راتوں رات جو ہے نا وہ یوٹیوب کے اوپر مشہور ہو جاتے ہیں کہ جی انہوں نے تو فلاں کو لٹیرا قرار دے دیا, انہوں نے فلاں کو لٹیرا قرار دے دیا, اور ہم تو اب تک پتہ نہیں کیا. مطلب آپ یہ بتائیں کہ 1300 سال کے بعد یہ یاد آ رہا ہے لوگوں کو کہ وہ لٹیرے تھے, اس سے پہلے کیوں نہیں یاد آیا؟ صحیح ہے نا. تو اصل میں کچھ ہمارے ایسے مفادات ہیں, کچھ چیزیں آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو تاریخ ہے وہ بالکل عیاں ہے. کوئی ایسی نئی تحقیق اس وقت نہیں ہوگی
1000 سال پرانی بات کی کوئی نئی تحقیق سامنے نہیں آئے گی. تحقیق تو وہی ہے جو کتابوں کے اندر درج ہے, اور اس کے اوپر لوگ اگر آج بھی تحقیق کر رہے ہیں تو کچھ ریفرنسز کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تحقیق. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. تو محمد بن قاسم جو تھے ایک سپہ سالار تھے بنو امیہ کے. حجاج بن یوسف جو تھے مشرقی حصے کے گورنر تھے. یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ حجاج بن یوسف اپنے دور کا سب سے ظالم, سب سے جابر حکمران تھا. اور اصل میں معذرت آپ کی بات کٹ ہو رہی ہے, میں اصل میں اس کو آپ کنٹینیو کیجیے گا. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یعنی جو لوگ یہ کنٹروورسی دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی حجاج بن یوسف جیسے آدمی سے, اس طرح آپ نے کہا کہ اپنے دور کا سب سے ظالم اور جابر آدمی تھا. یعنی تاریخ میں آتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش 3 دن تک لٹکا کے رکھی اس نے, ان کو شہید کرنے کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر انہوں نے کہا کہ خوف کرو تو چھوڑا. اور بھی کئی سارے سعید بن جبیر جو تابعی تھے ان کے ساتھ جو رویہ ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کی رائے بہت خطرناک تھی یا غلط تھی. اور پھر جس طرح آپ نے کہا بنو امیہ کا ایک وہ بھی رہا, یعنی کہ خلافت ختم ہونے کے بعد جس طرح سے ایک ایکسپینشن ان کی ہوئی, تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے آدمی سے کسی خیر کی توقع ممکن نہیں ہے کہ اس نے کوئی خیر کے کام کے لیے کام کیا ہوگا کہ سندھ میں اس کام کے لیے کسی کو دوڑا دیا, ارے بھائی بڑا مشکل ہے میں مسلمان ان کو بھیجو, بلکہ ان کے کوئی اپنے مفادات تھے شاید جس کے لیے انہوں نے بھیجا, کسی کو گرفتار کرنا تھا, کیا تھا. تو ایسا ہی ہے کچھ نہیں, اس طرح کی کوئی بات تاریخ میں نہیں ہے. لیکن دیکھیں اب جب یہاں سے یورپ کے لوگ پہنچے ہیں امریکہ, تو ریڈ انڈینز کا بڑے پیمانے پہ انہوں نے قتل عام کیا, لیکن وہ اس کو کہاں ایکنالج کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کام کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں. آپ یورپ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ بادشاہ آپس میں زمین کے حصول کی جد و جہد کے لیے لڑتے رہے, لیکن یورپ کے کسی ایک ملک میں نہیں بتایا جاتا ہے کہ فرانسیسی یہ بتاتے ہوں کہ وہ لٹیرے تھے, یا پولینڈ کے لوگ یہ بتاتے ہوں کہ فلاں جو ہے وہ فرد جو تھا وہ لٹیرا تھا. یہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ یہیں پر اسی خطے کے اندر ہوتا ہے کہ جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ محمود غزنوی بھی لٹیرا تھا اور محمد بن قاسم بھی لٹیرا تھا. صحیح ہے نا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 100 سالوں میں جو نیشن اسٹیٹس کا تصور ابھرا ہے نا, فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو نیشن اسٹیٹس کا تصور ابھرا ہے, اس کے اندر ہم لوگ علاقائی طور پہ بند ہو گئے. ٹھیک, پہلے یہ معاملہ نہیں تھا. پوری دنیا کا ٹرینڈ یہی تھا, پوری دنیا کے اندر مسلم غیر مسلم سب کا ٹرینڈ یہ تھا کہ اپنی نیشن کی ایکسپینشن کرتے تھے لوگ. مائٹ از رائٹ کا رول تھا. اس دور کے لحاظ سے دیکھیں گے تو آپ کو پوری دنیا کے اندر سارے لٹیرے, آپ کو سب کو لٹیرے کا لقب دینا پڑے گا کہ سارے لٹیرے سب یہی کام کر رہے تھے, ایک جگہ ٹک کے بیٹھتے ہی نہیں تھے, ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھتے تھے. صحیح ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ابھی پچھلے 75 سالوں کے اندر کیا ہوا آپ کے فلسطین کے اندر, پورے یورپ نے مل کے زبردستی ایک, تو وہ تو سب سے بڑے لٹیرے تو وہ آپ ٹائٹل دیتے ہیں. صحیح بات ہے. صحیح ہے نا. پھر یہ کہ ہم علاقائی کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں, علاقائی کلچر کے اندر ہم راجہ داہر کو ہیرو بناتے ہیں, جبکہ راجہ داہر خود جو ہے نا اس کے اجداد جو ہے کہیں اور سے آئے تھے. یہ تو دیکھیں آج کے دور میں تو پھر انسان مستقل کسی ایک زمین کے اوپر ٹکا ہوا ہے, اور بہت ساری وجوہات بھی ہیں. بہت بڑا مشہور قول ہے کہ مکان 100 سال سے زیادہ مالک برداشت نہیں کرتا. یہ سنا ہے نا آپ نے؟ جی. ایک مکان 100 سال سے زیادہ, میں جس مکان میں رہتا ہوں نا جس نام پہ آتا ہے بجلی کا اور گیس کا بل, وہ دنیا میں نہیں ہے. اب وہ مکان ہے بھی کسی اور کے نام. ٹھیک ہے نا. تو زمین کیسے برداشت کر لے گی اس دور میں کہ جب انسان اجتماعی طور پہ ہجرت کرتے تھے, ایک خطے سے نکلتے تھے دوسرے خطے میں جاتے تھے, ایک جگہ سے نکلتے تھے دوسری جگہ سے نکل کے تیسری جگہ جاتے تھے. وہ بہترین چراگاہیں دیکھتے تھے, دریا کا کنارہ دیکھتے تھے جہاں کچھ کھیتی باڑی ہو جائے, ان کے مویشی پل جائیں. تو انسان تو یہ زمین کبھی کسی کے لیے خاص نہیں رہی. کوئی یہ کہے کہ وہ اس کا اوریجن تھا, وہ اس کا سن آف سوائل تھا, بیٹا تھا, کوئی نہیں تھا بھائی. جو جس جگہ پر ہے وہ جگہ اسی کی رہی ہے. تو اب ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ مطلب اس حوالے سے کچھ جو ہے نا ایسا ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جناب وہ تو بڑے ہیرو تھے اور یہ جو ہے وہ لٹیرے. جیسے اہل مصر ابھی بھی فرعون کو اپنا سن آف سوائل بولتے ہیں کہ یہ اصل میں ہمارے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ باہر سے آئے تھے. تو یہ ایک ہے. اور یہ دیکھیں یہ سوچ کب پروان چڑھی ہے, جب ہمارے یہاں نیشن اسٹیٹس کا تصور آیا, ورنہ پہلے یہ تصور نہیں تھا. پہلے پوری دنیا, پوری روئے زمین جو تھی نا وہ انسانوں کے لیے آزاد تھی. کوئی ویزا نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھی. تو یہ ساری صورتحال ہے. اب اس کے اندر دیکھیں کہ محمد بن قاسم کے حوالے سے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ انتقال کر گئے تو اس کے بعد ان کے یہاں مجسمے بنے, یہاں کے لوگ روئے ہیں ان کے لیے, اور کوئی قتل عام نہیں کیا. تاریخ میں کہیں پر بھی نہیں ہے, کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد بن قاسم نے یہاں کے قتل عام کیا ہو. جو ایک اسلام کا اصول ہے کہ جزیہ دے دیں, ٹھیک ہے نا, اطاعت قبول کریں یا جزیہ دے کے اپنے مذہب کے اوپر آپ
قائم رہیں. اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ کہ تم کسی عورت کو, کسی بچے کو, کسی بوڑھے کو نہیں مارو گے, کھڑی فصلوں کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے, درختوں کو نہیں کاٹو گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت دیتے تھے نا, یہ اسلام کے جنگی اصول ہیں. دیکھیں آج بھی اس وقت عصر حاضر میں جب میں اور آپ یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, اس وقت جو غزہ میں ایک سیز فائر ہوا ہے اس کے مطابق جو قیدیوں کا تبادلہ چل رہا ہے, آپ اس میں دیکھ لیں کہ جو اسرائیلی قیدی چھوڑ رہے ہیں ان کے چہرے کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ کیا تاثرات ہیں, کتنے خوش ہیں اور کتنے صحت مند دکھ رہے ہیں. اور جو فلسطینی ہیں آپ دیکھیں تو اسلام تو کی جو تعلیمات ہیں نا وہ اس وقت بھی ریلیونٹ تھی اور آج بھی ریلیونٹ ہے. اور محمد بن قاسم نے بھی انہی چیزوں کو فالو کیا. یہی وجہ تھی کہ اتنے عرصے رہنے کے بعد بھی سندھ میں بہت طویل عرصے تک ہندوؤں کی بڑی آج بھی ہے. آج بھی. اچھا میں یہی سوال آپ سے اگلا میں یہ کرنے والا تھا کہ یعنی یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ بھائی اگر آپ آئے ہی اسی مقصد کے لیے تھے, یعنی مسلمان تو وہ اقبال کا شکوہ میں یا جواب شکوہ میں شعر شکوہ میں ہے نا کہ دی اذانیں ہم نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, تو ہم تو اذانیں دینے کلیسا گئے نا یورپ کے, اور ہم تو وہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کھڑے ہوئے وہاں پہ افریقہ کے اس ساحل پہ اور دیکھا دور سمندر نظر آ رہا ہے تو کیا اللہ تو گواہ رہنا, اگر اس کے بعد بھی کوئی میرے علم میں ہوتا کہ خطہ زمین ہے تو میں تیری نظام کو ادھر بھی قائم کر دیتا. صحیح. تو اس مقصد کے لیے وہ پہنچے. لیکن ابھی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سندھ میں مسلمانوں کی تعداد اگرچہ اکثریت میں آ گئے ہیں لیکن ایک بہت مطلب ان کی سملیرٹیز ہیں بہت سارے کاموں میں ہندوؤں سے, اور شعوری اسلام یعنی سندھ میں نہیں آ سکا ہے. ابھی بھی آپ جائیں تو یعنی تبلیغی جماعت کے وفود جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جی وہاں پہ ابھی بھی مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں, بلکہ اندر کتے تک داخل ہو جاتے ہیں, وہ جا کے صفائی کرتے ہیں, اس کے بعد اذان دیتے ہیں. تو شعوری اسلام وہاں نظر نہیں آتا. جبکہ اتنا آپ آئے یہاں پہ تو اس کی کیا وجوہات رہی ہوں گی؟ جب اس سے آگے آپ بتائیے گا کہ اور مزید آگے بھی میرا خیال ہے کہ محمد بن قاسم سندھ کراس کرنے کے بعد مزید بھی آگے گئے. جی جی. اچھا اس میں جو بات بیچ میں رہ گئی تھی جی کہ جب دیول فتح ہو گیا تو پھر یہ نیرون کوٹ میں تھے, آج کا جو حیدرآباد ہے جی. تو پھر محمد بن قاسم آگے بڑھے اور سیون کا علاقہ اور سیستان کا علاقہ فتح کرتے ہوئے یہ نیرون کوٹ پہنچے, اور نیرون کوٹ پہ پھر راجہ داہر جو ہے وہ مارا گیا. اس کے بعد پھر یہ مزید آگے بڑھے اور ملتان تک کا علاقہ انہوں نے فتح کر لیا. صحیح. اچھا اب ادھر یہ ہوا کہ ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا جو خلیفہ تھے اس وقت اموی. اسی طرح حجاج بن یوسف کا بھی انتقال ہو گیا, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ سلیمان بن عبد الملک جو تھے وہ خلیفہ بن گئے. تو انہوں نے کیا یہ کہ جتنے بھی حجاج بن یوسف کے مقررہ کردہ جرنیل تھے نا ان سب کو بلوا لیا واپس, یا تو ان کو معزول کر دیا یا پھر ان کو قتل کر دیا. صحیح. اور اس میں قتیبہ بن مسلم, موسیٰ بن نصیر اور پھر محمد بن قاسم بھی اسی جو ہے دائرے کے دائرے میں آ گئے. اب اس حوالے سے بھی دو روایت ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ محمد بن قاسم کو یہاں سے پھر ایک خلیفہ بنا کے بھیجا گیا سلیمان بن عبد الملک کی جانب سے, اور وہاں سے محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے لایا گیا, اور محمد بن قاسم پھر بغداد کی جیل کے اندر 22 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے جیل کے اندر ہی. اچھا. تو یہ بھی اور زہر دیا گیا تھا ان کو, اس طرح کے, لیکن برل یہ ہے کہ وہ 22 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے. اور جب ان کے انتقال کی خبر یہاں پہنچی ہے سندھ کے اندر تو یہاں لوگوں نے بہت اس پہ سوگ منایا. اچھا. ان کے مجسمے تعمیر کیے, اور برل ایک بہت بہترین وہ حکمران تھے. آپ کچھ بھی کہہ لیں, دیکھیں مسلمانوں کی جو طرز حکمرانی ہے نا, اگر آپ اس کو دیکھیں کہ مسلمان جہاں گئے وہاں انہوں نے لوگوں کو اپنا بنایا. آج کے دور کی جو سپر طاقتیں پچھلے 100 سال میں رہی ہیں, سوویت یونین جا گیا وہاں برباد کر دیا, امریکہ جا گیا وہاں تو بالکل ہی برباد کر دیا, وہ افغانستان آیا اس کو بھی برباد کر دیا, عراق کو بھی اجاڑ دیا, پوری دنیا کو اس نے ویتنام کو اجاڑ دیا, پوری دنیا کو اجاڑ دیا. یہ مسلمان ایک سپر پاور ایسی تھی کہ جہاں گئے تو اس کو نہ صرف بنا دیا بلکہ اپنا ہی بنا لیا, انسانوں کو ہی اپنا بنا لیا. اور مسلمانوں کی تاریخ یہ رہی ہے کہ وہ کبھی بھی علاقائی وسائل کو اٹھا کے لے کے نہیں گئے, بلکہ ان وسائل کو انہی جگہ کے اوپر شفٹ کیا. انگریزوں نے تو بر صغیر کے اوپر اور پورے یورپ پہ جب قبضہ کیا, آپ دیکھیں نا کہ آج سے 150 سال پہلے جب پوری دنیا میں ایک سامراجی نظام قائم تھا, کولونیلزم تھا, اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں کرتا یورپ کے اندر کہ جی یہ تو بڑا ظلم کیا ہم نے, لوگوں کو غلام بنا لیا اور ہماری سامراجی حکومتیں تھیں. ہمارا ایک کمشنر جو تھا نا وہ پورے صوبے کی لاکھوں کی آبادی پہ حکومت کرتا تھا. وہ تو کبھی بھی نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا گولڈن ایرا تھا. ہم وہ
بدنصیب لوگ ہیں کہ جو اپنے گولڈن ایرا کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ڈارک ایج تھا کہ جی ہمارے لٹیرے یہ آ گئے تھے اور یہ لوٹ مار کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا. تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو پورا یعنی سمجھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر جو ایک سامراجی نظام تھا نا, اس سامراجی نظام کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جب بر صغیر کا اوپر انگریزوں کا قبضہ تھا تو یہاں کی دولت اٹھا کے سب لے گئے ہندوستان, برطانیہ, بلکہ ابھی بھی وہاں رکھے ہوئے انہوں نے سب میوزیم میں اپنی ساری چیزیں. ہاں تو لیکن مسلمانوں کا یہ اصول رہا کہ جہاں گئے تو وہاں کے وسائل وہیں کے لوگوں کے لیے انہوں نے استعمال کیے, کو اٹھا کے بغداد میں یا جو ہے دمشق میں لے کے نہیں آئے, بلکہ وہیں پر ہی رکھا, اور بلکہ اس کے اندر انہوں نے اپنے اخلاق اور کردار سے بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں نے اسلام قبول کیا. اچھا, اس میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہماری بات وہ رہ گئی کہ وہ آپ باقی جن علاقوں میں محمد بن قاسم گئے وہاں پہ اسلام کچھ کسی حد تک شعوری طور پہ لوگوں میں اسلام نظر آتا ہے, یا وہاں پہ مساجد بڑھ رہی ہیں, یا وہاں پہ جو پریکٹیکل مسلمز ہم کہتے ہیں ان سینس آف کوئی بہت زیادہ تو نہیں, لیکن نمازوں کا اہتمام کرنا, یا نمازوں کا روزوں کا اہتمام کرنا, یا تلاوت کا خیال کرنا, یا بچوں کو حفظ کروانا, مدارس میں ڈالنا, اس طرح کے آپ کو صورتحال ملتی ہے, چاہے وہ مکران کا علاقہ ہو یا ملتان کا علاقہ ہو. لیکن اس کی نسبت جب آپ یہاں کراچی سے آگے جاتے ہیں تو لوگوں کی جتنی فائنینشیل سچویشن خراب ہے اتنی ہی ان کی دینی سچویشن بھی اتنی ہی خراب ہے. یعنی یہ وہاں نظر نہیں آتا. ایسا کیوں ہے؟ یعنی کوئی اس پہ ورکنگ تھی محمد بن قاسم نے آنے کے بعد, اس پہ کوئی ورکنگ کی, کوئی ان کا کام تھا, یا یہ اصل میں دیکھیں جب مسلمان یہاں پر آئے تو انہوں نے یہاں بڑے پیمانے پہ تعلیمی ادارے بھی قائم کیے, صحیح, درسگاہیں تعمیر کی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو قومیں جو بنتی ہیں نا وہ چند سالوں میں نہیں بنتی, ان کو بننے میں کئی 100 سال لگ جاتے ہیں. اگر پاکستان کی ہم تاریخ کو دیکھیں تو 77 سال تو پاکستان کو بنے ہوئے بھی ہوگا, 78 سال. لیکن اس کے اندر افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ بلوچستان اور سندھ کے جو دیہی علاقے ہیں ان کے اوپر کسی حکومت نے بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی. اب ہم پھر ظاہر سی بات ہے کہ موجودہ دور کے اندر آ جائیں گے, لیکن میں پھر ایک آپ کو ذرا سا ایک اس کا جو ہے وہ حوالہ دے دیتا ہوں کہ جو فیوڈل سسٹم ہے نا وہ ہمارے یہاں آج بھی قائم ہے. ایسا ہی ہے, ہندوستان نے تو ختم کر دیا تھا, لیکن ہمارے یہاں آج بھی فیوڈل سسٹم قائم ہے. وہ جو فیوڈلز ہیں وہ کبھی بھی اس چیز کو جو ہے نا وہ اپریشیٹ نہیں کرتے کہ لوگ تعلیم یافتہ ہوں, تعلیم حاصل کریں, ذہنی طور پہ آزاد ہوں, شعور آگاہی ان کے اندر آئے, کیونکہ اگر وہ یہ کریں گے تو ان کی اپنی سیاست ہی ختم ہو جائے گی. لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سندھ میں, بلوچستان کے اندر آج سے 30 سال اور 40 سال کے پہلے کے مقابلے میں تعلیم کا ریشو بڑا ہے, اور بہت بڑے پیمانے پہ لوگ پروفیشنل تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سندھ کے دوسرے شہروں سے لوگ یہاں آتے ہیں, ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں, انجینئرز بھی ہوتے ہیں. اب ان کے اندر اس حوالے سے شعور پیدا ہوا ہے. لیکن بہرحال ایک تقسیم دیہی اور شہری علاقوں کی رہتی ہے. یہ تو پورے بر صغیر میں آپ دیکھ لیں, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, ہندوستان ہو یا پاکستان ہو, وہاں پہ شہری اور دیہی تقسیم ہمیشہ رہے گی. ٹھیک ہے نا, یہ ہماری کیونکہ یہ جو پورا ریجن ہے نا یہ بیسیکلی ایگریکلچر لینڈ ہے, اور یہاں کے لوگوں کا بنیادی جو ذریعہ معاش ہے یا ان کا بنیادی جو پیشہ ہے وہ زراعت ہے. تو وہ گاؤں کے اندر ایک بڑی آبادی ہوتی ہے, اور وہاں پر کچھ چیزوں کے اندر شہر کے مقابلے میں آپ کو اس کے کلچر میں بھی ڈفرینس دکھے گا, تعلیم کے حوالے سے بھی ڈفرینس دکھے گا. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو دیہی علاقے ہیں اس کے اندر ماضی کی نسبت اب چیزیں بہتر تبدیل ہوتی جا رہی ہیں. اچھا, اس وقت یعنی کہ یہ آپ نے ویسے تو بتا دیا کہ جس میں سے کچھ لوگ بچ گئے تھے اور وہ نکلنے میں کامیاب ہو گئے, اور پھر اس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ وقوع پذیر ہوا اور محمد بن قاسم سندھ آئے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو سندھ میں رائج ہیں. یعنی مثال کے طور پہ لڑکیوں کو قاری کر دیا جاتا ہے, یا قرآن سے شادی کی رسم ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں. تو آپ کے خیال میں کوئی ریلیونسی ہے کہ ہم دعا تو کرتے ہیں اللہ کوئی محمد بن قاسم پیدا کر دے, کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے, تو یہ محمد بن قاسم کی آپ کو لگتا ہے کوئی موجودہ سندھ میں کوئی آمد کی کوئی گنجائش ہے؟ وہاں پہ کوئی محمد بن قاسم آئے, سارے راجہ داہر ہی رہیں گے؟ یہ ایک اہم سوال. اصل میں اس میں ایک بات وہ درمیان میں رہ گئی, وہ یہ کہ دیبل فتح ہوا تھا تاریخ کے مطابق 93 ہجری 10 رمضان المبارک کو. اچھا ہاں, یہ بڑی ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. جی اس لیے ہم 10 رمضان کو یوم باب الاسلام مناتے ہیں. اچھا, جہاں تک آپ نے کہا کہ محمد بن قاسم, دیکھیں محمد بن قاسم
کی جو اپنی حکومت رہی یا اس کے بعد بنو امیہ کے 10 گورنرز کی یہاں حکومت رہی, اس کے بعد بنو عباس کے 29 گورنر یہاں ڈپیوٹ رہے. اچھا. ہاں, اس کے بعد پھر ایک عمر بن عبدالعزیز ہباری کے نام سے تھا جس نے جو ہے یہاں پہ اس کو فتح کیا تھا, اور اس وقت کے متوکل اللہ کو خط لکھا کہ جی میں نے یہاں فتح کر لیا ہے لیکن میں آپ کا وفادار ہوں. اچھا. ہاں, تو متوکل اللہ جو بنو عباس کے خلیفہ تھے وہ بھی تنگ آئے ہوئے تھے یہاں کے آئے دن کی شورش سے, انہوں نے بھی اس کو جو ہے نا وہ توثیقی سند دے دی کہ ٹھیک ہے جی آپ میرے نمائندے کی حیثیت سے چلیں. ٹھیک. اچھا, عمر بن عبدالعزیز ہباری کے دور میں قرآن کا ترجمہ سندھی زبان کے اندر ہوا. اچھا. بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ان کے دور میں بھی پورے سندھ کے اوپر ان کی حکومت نہیں تھی. اچھا. ہاں, سندھ کے کچھ مخصوص علاقے تھے کہ جس کے اوپر جو تھی وہ بنو امیہ کے ہاں اور غیر مسلموں کی بھی چھوٹی بڑی آزاد ریاستیں تھیں. اور اس کے بعد پھر محمد بن محمود غزنوی کی آمد سے پہلے یہ حصہ اسماعیلی فرقوں کے پاس اور دیگر جو ہے ان کے پاس بھی رہا. اچھا. ہاں, یہ بیلٹ کے اندر چھوٹی بڑی ریاستیں تھیں. یہ تو اصل میں تاریخ کے اندر تو وہ نام ایک ہی چل جاتا ہے نا, لیکن یہ سندھ جو تھا نا وہ چھوٹی بڑی ریاستوں کے اوپر آزاد ریاستوں پر مشتمل تھا. لیکن بڑی ریاست ایک ملتان کی تھی اور ایک دوسرے میں اس وقت ذہن میں میرے نام نہیں آ رہا, وہ تھی. یہ 2 بڑی ریاستیں تصور کی جاتی تھیں. پھر ہوا یہ کہ محمود غزنوی کے بعد جب قطب الدین شہاب الدین غوری یہاں آئے تو اس کے بعد سے یہ 1200 عیسوی کے بعد سے سندھ جو ہے وہ دہلی کے ماتحت آ گیا, ورنہ اس سے پہلے یہ ماتحت تھا بالکل شروع میں دمشق. اچھا. ڈائریکٹ وہیں سے ڈیل ہوتا تھا. اس کے بعد یہ ڈیل ہونے لگا بغداد سے جب بنو عباس کی حکومت آئی. اس کے بعد یہ ڈیل ہوا کابل سے جب محمود غزنوی. اس کے بعد یہ آج تک پھر ڈیل ہوا 1947 تک دہلی سے. 14 نکات نہیں آ گئے. ہاں, دہلی سے. صحیح. اور اس کے بعد اب ڈیل ہو رہا ہے اسلام آباد سے. لیکن تو آپ کا جو سوال ہے وہ بیچ میں رہ گیا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں وہ جو آپ نے پوچھا کسی محمود غزنوی کی ضرورت ہے, تو اب ہم اپنے اندر تو کوئی ایسی کوئی چیز, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک اویئرنیس ہو, اویئرنیس کمپین چلے, لوگوں کو شعور دیں, آگاہی دیں. تعلیمی سندھ میں اس وقت بھی بڑے پیمانے پہ تعلیمی ادارے ایسے ہیں کہ جہاں بچے نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ تو ظاہر سی بات ہے ہماری جو مقامی صوبائی حکومت ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا پاکستان میں آج بھی فیوڈل سسٹم ہے, الیکٹیبل کا سسٹم ہے, اور اس سسٹم کو کچھ جو ہماری مقتدر اشرافیہ ہے وہ کبھی ختم نہیں کرے گی. عوام کے اوپر کبھی بات جائے گی نہیں کہ عوام اسٹرینتھن ہو, لوگوں کو آزادی اظہار رائے ہو, وہ اسی طرح جو ہے کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں. لیکن پھر بھی سلو صحیح, آہستہ آہستہ صحیح ایک تبدیلی پورے پاکستان کے اندر آ رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگ جو ہے وہ اس منزل تک پہنچے جو ہمارا ایک آبجیکٹیو ہے کہ پورے پاکستان کے اندر لوگ آزاد ہوں, ایک حقیقی آزادی ہو, ایک وہ ذہنی غلامی سے نکل جائیں, اپنے فیصلے خود کریں. گو کیا وہ مطلوبہ معیار تو نہیں ہے, صحیح بات, لیکن پھر بھی جتنا سوشل میڈیا آزاد ہو گیا ہے, جتنا الیکٹرانک میڈیا آزاد ہے, اور جتنی بولنے کی آزادی ہے, تو وہ ساری اس سب کا اثر پورے پاکستان کی عوام پہ ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ سندھ کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد تبدیلی آئے گی. ابھی ہے کہ ہم تو پچھلے 16-17 سال سے ایک ٹھہرا ہوا معاملہ دیکھ رہے ہیں نا سندھ میں. میں بہت زیادہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہر چیز کی ایک فطرت ہے, اللہ تعالیٰ کا بھی ایک اصول ہے. ظلم کا ایک وقت ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, وہ پھر ختم ہو جاتا ہے. تو برحال سندھ کے اندر بھی ایک انقلاب جو آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے وہ آئے گا, اور وہ سندھ کے اندر سے ہی آئے گا, وہیں سے آئے گا, باہر سے نہیں آئے گا. قاسم باہر سے نہیں آئے گا, اندر سے کوئی آئے گا. اچھا, آپ نے کہا دہلی سے وہ ڈیل ہوتا تھا اس وقت سندھ نا. اچھا, 14 نکات میں ذہن میں آپ کی اس گفتگو سے بات آئی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 نکات پیش کیے تھے. ان میں سے ایک نقطہ یہ تھا کہ سندھ کی بمبئی سے علیحدگی. جی. تو یہ کیا نقطہ تھا سندھ کی یعنی ایسا کیا معاملہ تھا کہ سندھ کی بمبئی سے علیحدگی؟ اصل میں 1935 تک ہندوستان میں 7 صوبے تھے پورے ہندوستان میں. اچھا, پورے بھارت میں. ہاں, اور باقی جو تھی نا تقریباً 45% انڈیا جو تھا نا وہ آزاد, یہ جسے کہتے ہیں نا کہ پرنسلی اسٹیٹس پر مشتمل تھا. اچھا, حیدرآباد تک نواب تھے, راجے مہاراجے. آپ نے نام سنا ہوگا جھانسی کی رانی. صحیح ہے نا, وہ اودھ کے نواب. صحیح ہے, حیدرآباد دکن کے نظام مرہٹے. اچھا, صحیح ہے نا. اسی طرح آپ کا جو ہے خیرپور ایک آزاد ریاست تھی. سوات کا جو ہیڈ ہوتا تھا وہ والی سوات کہلاتا تھا. تو یہ ٹائٹلز الگ الگ تھے. تو 45% اپروکسیمیٹلی انڈیا جو تھا نا وہ آزاد ریاستیں تھیں, باقی صوبے تھے. صحیح. اچھا, اب یہ جو سندھ جو تھا نا
اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ گجرات اور مہاراشٹر سے جڑا ہوا ہے. یعنی اگر ہندوستان کے میپ کو اگر آپ سامنے رکھیں اور تو سندھ کی یہ پوری بیلٹ جو ہے نا وہ بمبئی تک آ رہی ہے. صحیح. تو اس وقت قائد اعظم کا کہنا یہ تھا کہ جو ہے وہ سندھ ایک یعنی تاریخی حصہ ہے, تاریخی خطہ ہے, تو اس کو ایک الگ صوبے کا درجہ دیا جائے, اور بعد میں دیا بھی گیا. اور یہی وہی صوبہ سندھ کی اسمبلی تھی کہ جس نے سب سے پہلے پاکستان کے لیے کے حق کے لیے میں قرارداد پاس کی تھی. صحیح. ہاں, میں اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں تو میں بتاتا چلوں کہ دیکھیں ٹائم آپ کے ہی پاس ہے. جتنے جس وقت پاکستان اور ہندوستان قائم ہوئے ہیں اس وقت پورے بھارت کے اندر ٹوٹل 11 صوبے ہو گئے تھے. یعنی 1935 تک 7 صوبے تھے, 1947 پہ جا کے یہ صوبوں کی تعداد 45 میں ہو گئی تھی 11. 45 میں. ہاں 45 میں. اب 11 میں سے جو 7 صوبے تھے نا وہ تو ہندو اکثریتی صوبے تھے. 4 صوبے ایسے تھے کہ جو مسلم اکثریتی تھے, ایک بنگال, ایک پنجاب, ایک سندھ اور ایک NWFP. صحیح ہے نا, جس کو بلوچستان اس میں شامل. بلوچستان اٹ واز اے پرنسلی اسٹیٹ. ہاں وہ پرنسلی اسٹیٹ تھا. اس کا نام تھا یونین آف قلات یونین آف اسٹیٹس. قلات یونین آف اسٹیٹس تھا, اور اس کا جو ہیڈ تھا تو وہ خان آف قلات کہلاتا تھا. اچھا. ہاں, تو یہ ایک آزاد. بلوچستان کو تو صوبے کا درجہ 1969 میں ملا ہے. اچھا, اس سے پہلے تو وہ صوبہ ہی نہیں تھا. تو بہرحال اب وہ ہوا یہ کہ پنجاب میں جو پاکستان کے لیے قرارداد تھی نا وہ ڈسپیوٹ کا شکار ہوئی, کیونکہ جو سکھ پارلیمنٹیرین تھے وہ ان کی خواہش تھی اور ہندوؤں کی کہ ہم ہندوستان سے ملیں, اور مسلم جو تھے وہ چاہتے تھے پاکستان سے ملیں. بنگال میں بھی اسی طرح کی چیزیں ہوئیں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے باؤنڈری کمیشن بنا تھا. یہ سندھ واحد صوبہ تھا کہ جس نے یونانیمسلی یہ قرارداد پاس کی کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے. تو یہاں کے لیے اس کی باؤنڈری طے نہیں ہوئی تھی, اس کی آلریڈی طے تھی. اچھا. پنجاب کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ سندھ جو بمبئی کے ساتھ تھا یہ تو الگ ہو گیا تھا پہلے, الگ ہو چکا تھا, وہ تو الگ ہو چکا تھا. پھر جو سندھ موجودہ سندھ جو تھا نا اس کی اسمبلی نے سب سے پہلے پاکستان میں شامل ہونے کے لیے جو ہے وہ قرارداد اپنے یہاں پاس کی, اور یہاں کوئی ابہام موجود نہیں تھا. 100% تھا. اگر ہم کہتے ہیں نا کہ سندھ باب الاسلام ہے, یہاں سے اسلام داخل ہوا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ وہ صوبہ ہے کہ جس نے پاکستان یعنی بنانے کی تحریک اور جو قرارداد ہے نا سب سے پہلے اس کو جو ہے وہ ایکنالج کیا. صحیح. اور یہاں ہمیشہ الحمدللہ جو ہے نا وفادار رہے لوگ ہمیشہ سے, کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ خطہ وہ ہے کہ جس نے بڑے بڑے ادیب پیدا کیے, بڑے بڑے شاعر پیدا کیے, اور اس کی تاریخ, اس کا کلچر وہ ظاہر سی بات ہے پورے بر صغیر کے اندر ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے. آپ دیکھیں پوری سندھی زبان جو ہے اس کا رسم الخط جو ہے وہ عربی ہے. اردو کا رسم الخط جو ہے وہ پرشین ہے, فارسی ہے. ٹھیک. اردو کا رسم الخط فارسی ہے, سندھی کا رسم الخط عربی ہے. تو یہ سندھ کی برل ایک انفرادیت تو ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں اجرک وغیرہ کا بھی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی اسی دور سے جو اجرک کا معاملہ ہے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی, بلکہ اس میں کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم کا جو تعلق تھا وہ قبیلہ بنو ثقیف سے تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب واقعہ طائف ہوا جی تو وہ بھی قبیلہ بنو ثقیف تھا. جی. تو جب فرشتے کی آمد ہوئی اور اس نے کہا حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں, تو آپ نے فرمایا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یا اس کے بعد مطلب کمی بیشی اگر ہو تو اللہ معاف فرمائے, آپ نے فرمایا کہ مجھے سندھ سے, یعنی آپ نے اشارہ کیا اپنی ایک طرف اور کہا کہ مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. تو لوگ کہتے ہیں یہ بھی اسی کی طرف اشارہ تھا. تو ایسا بھی کوئی معاملہ یہ ہے, موجود ہے یہ روایات میں؟ دیکھیں یہ واقعہ طائف تو موجود ہے, اور طائف کے لوگوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو برتاؤ کیا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اور جب فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے آیا کہ طائف کی اس وادی کو ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیا جائے, تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی. اور پھر وہ اہل طائف میں محمد بن قاسم کی اولاد بھی تھی جس سے یہ سندھ فتح ہوا. یہ بات تو بالکل ایک حقیقت ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں دین اسلام تو دین حق ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں. اب اس کے بعد تو اس دین کی دعوت پوری دنیا میں پھیلنا ایک فطری امر ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک طے شدہ اصول ہے کہ پوری دنیا کے اندر دین اسلام کی دعوت جائے گی, پہنچے گی. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا مجھے حق نہیں پہنچا. حق تو سب کے پاس پہنچے گا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور پچھلے 1400 سال سے حق پہنچ ہی رہا ہے, اس وقت بھی پہنچ رہا ہے, پہلے بھی پہنچ رہا ہے. اور اب تو جتنی ٹیکنالوجی ہو گئی ہے وہ تو اب تو کوئی بندہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ میرے پاس نہیں آیا. بالکل.
تو اچھا ہمارے سندھ کے ساتھ ہی ہندوستان کا راجستھان کا علاقہ ہے, یہ کھوکھرا پار کی سرحد وہیں نکلتی ہے نا. اچھا میں جب ہم ملیر شفٹ ہوئے نا تو وہاں پہ بھی ایک کھوکھرا پار ہے, تو میں سمجھا یہاں سے آگے راستہ ہندوستان نکلتا ہے شاید. پھر مجھے کسی نے بتایا یہ وہ والا کھوکھرا پار نہیں ہے, وہ دوسرا مونا باغ. تو میں کیونکہ وہ بھی ایسے ہی بنا ہوا تھا نا, میں سمجھا یہ ندی اترتی تھی اب وہاں پل بن گیا. تو ایسے نا بالکل نیچے اتر کے وہ میمن گوٹ کی طرف جاتے تو وہ کھوکھرا پار کا علاقہ کہلاتا. تو لیکن راجستھان نے بڑی ترقی کر لی ہے, یعنی ابھی آپ دیکھیں ہندوستان میں وہ ترقی کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن یہ زوال کا شکار ہے. تو یہ کوئی مطلب اچھا زبان وہی بولی جاتی ہے, مطلب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ راجستھان کا جو علاقہ ہے ادھر بھی وہ سندھی ہی لوگ رہتے ہیں, سندھی اسپیکنگ ہیں, اور وہ بھی ان کا یہ کلچر بھی آپس میں سیم ہے, اس طرح ہے کچھ معاملہ؟ اصل میں یہ جو ہمارا سندھ کا تھر ہے نا, جی جی, یہ اصل میں راجستھان کا ہی ایک وہ ہے تسلسل ہے, جو صحرائے تھر صحرائے راجستھان یہ سب ایک ہی ہے. اور یہ بیلٹ جو ہے نا اس کو تقسیم کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ ریگستانی علاقوں کے اندر ہمیشہ آبادی ذرا کمی رہی شروع سے. صحیح, کہ بلوچستان میں بھی کیا ہے, پلیشیو ہے نا, وہ پورا سطح مرتفع ہے اور سب جو اس طرح کا ہے, وہاں آپ کی پاپولیشن کم ہے, تھر کے اندر بھی آبادی کم ہے. تو سندھ کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو اوریجن دریائے سندھ کے ساتھ جو ایک سلسلہ چل رہا ہے, پھر ایک یہ تھر کا ریگستان ہے, اسی کے برابر میں ہندوستان کا راجستھان ہے, اس کا بھی صحرائی علاقہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اب جہاں تک ترقی کا آپ نے سوال کیا نا, تو دیکھیں یہ تو ہمارے یہاں جو مقامی جو حکومتیں ہوتی ہیں, صوبائی حکومت ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, اور وہاں کے جو منتخب ہونے والے نمائندے ہیں, یہ تو ان کی پالیسیز کے اوپر ہے. ہندوستان کے اندر ابھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ اس کوشچن مارک ہے کہ یہاں پر ابھی بہت بیکورڈ ہیں وہ, اور بہت سارے ان کے ایسے اسٹیٹس ہیں کہ جو ترقی میں بہت آگے نکل گئی ہیں. لیکن ہمیں بہرحال اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہندوستان کی ترقی کو ہم جو ہے نا ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے یہاں بھی ظاہر سی بات ہے بہت چیزیں جو ہے نا وہ بہتر ہوئی ہیں. ہمارے یہاں بھی جو ہے نا ہم آگے بڑھے ہیں, تعلیم کے میدان میں بھی آگے بڑھے ہیں, ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ آگے بڑھا ہے. بس تھوڑا سا ہماری ریاست کو اور حکومت کو اپنی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ تھوڑا اخلاص کے ساتھ 45 پہ لوگوں کو لے. ہاں, تو انشاءاللہ یہ کہ مزید چیزیں بہتر ہوں گی. عبید احمد خان صاحب ہمارے درمیان موجود تھے. سر جزاک اللہ, بہت شکریہ, آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے وقت بھی دیا, اور یہ ایک اہم موضوع ہے, اور اس طرح کے کئی تاریخی موضوعات ہیں. بہرحال میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کو مختلف موضوعات پر انشاءاللہ زحمت بھی دیتے رہیں گے کہ اس طرح کے جو موضوعات ہیں ان کو کور کریں. اور یہ ایک بہرحال ایک یہ پتہ نہیں کیوں جان بوجھ کے ایک ڈبیٹ چھڑی جاتی ہے کہ یہ ایک کنٹروورشل معاملہ ہے, اور سندھ میں محمد بن قاسم کی آمد یا بنو امیہ کی حکومت تو ہر دور میں ہی رہے. جس طرح آپ نے کہا کہ اگر ہٹلر نے جو کچھ کیا وہ کوئی یعنی نام ہی پڑ گیا, یہاں تو کوئی کسی کو کچھ نہیں بولتا, لوگ تو بولتے ہیں تم تو بالکل ہٹلر ہو گئے, کسی چیز کے پیچھے پڑ جانا اور ناک میں دم کر دینا. اور جو کچھ بھی کیا وہ پورے جو ان کے چیمبرز تھے جہاں پہ جو کچھ بھی, لیکن وہ بھی بہرحال ہٹلر کو لیڈر اپنا ضرور مانتے ہیں تمام, اس کے باوجود بھی وہ سب کچھ رکھا ہوا ہے. اس کو ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ وہ کرتے ہیں کہ نہیں جی بڑا برا ہوا صورتحال, یہ غلط آدمی تھا, برا آدمی تھا, وہ اون کرتے ہیں اس کو. تو اس لحاظ سے یہ ایک اچھا موضوع رہا کہ ہم نے اس کے اوپر گفتگو کر لی ہے, اور انشاءاللہ اور بھی اگر کوئی موضوعات ہوں گے ہم اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ناظرین, ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے مہمان کے. عبید احمد خان صاحب پچھلے 20 سال سے تاریخ پڑھنے اور سکھانے اور سمجھنے کے جو ہے وہ دور سے گزر رہے ہیں, اور ابھی بھی ان کا تعلق جو ہے وہ درس و تدریس سے ہی ہے. تو ہم نے خاص اس موضوع پر کہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ جو یوم باب الاسلام کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں. جو کنٹروورسیز عام طور پہ لوگوں میں ہیں یا پھیلائی جاتی ہیں اور ان کی جو بھی وجوہات ہوں ان کو ہم کوشش کریں کہ ایڈریس کریں. اور یہ سب کیونکہ تاریخی حوالہ جاتے ہیں, یہ کوئی قرآن اور حدیث نہیں ہے کہ مستند کوئی بات ہم تک پہنچ گئی ہو کہ جو قرآن میں لکھا ہے یا حدیث میں لکھا ہے, یہ تو تاریخ ہے. تو تاریخ میں ایک رائے کچھ ہو سکتی ہے, ایک رائے بدل بھی سکتی ہے, لیکن بہرحال ہونی وہ تاریخی کتابوں سے ہی چاہیے جو مورخین نے جو تحقیق کے بعد جمع کی. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اسی کی روشنی میں آپ کے سامنے ساری صورتحال پیش کریں. تاریخ کا معاملہ یہ کہ وہ لکھ دی جاتی ہے, فیصلہ بعد میں آنے والوں کو کرنا ہوتا ہے, ان کو پڑھنے والوں کو, سمجھنے والوں کو. تو آج کا یہ موضوع آپ کے حوالے ہے, آپ نے اس کو دیکھا ہے, تو اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ سندھ واقعی باب الاسلام بنا اور محمد بن قاسم ایک بڑے مقصد سے سندھ میں داخل ہوئے, اور اس کے بعد لوگوں نے ان کی قدر بھی کی, ان کو ویلیو بھی دی. تو یہ ساری چیزیں
آپ کے گوش گزار. انشاءاللہ اگلی کسی پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.